السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ نے احسان فرمایا اہل ایمان کے اوپر جب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما دیے۔ وہ رسول جو ان کے درمیان اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ سب لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبعوث کرنے کو احسان فرمایا۔ آپ سے پہلے انسانیت گمراہی کے اندھیروں میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ ذات جس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو میں اور آپ ہم سب سارے مسلمان جس کے دل میں ذرا سی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے، کسی نہ کسی ایسے جلسے کے اندر شرکت ہو جائے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ آپ کے تذکرے کی محافل سجائی جاتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، تقریریں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور ایک پورا ماحول ایسے بنتا ہے جیسے ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ گویا سیرت نبوی کا مہینہ ہے، اور سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گویا ایک خاص قسم کا تعلق جو ہے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں چند گزارشات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں سیدھی سیدھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ کرے آپ کو بھی وہ بات سمجھ آ جائے، مجھے بھی سمجھ آ جائے جو اللہ نے ہمیں سمجھائی۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے احسان کیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث کیا۔ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ سورہ الرحمن کے اندر ایک سوال پوچھتا ہے، فَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ گویا جب کوئی احسان کرتا ہے کسی پر تو اس کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سوال ہم سب زبان قال سے اس کا جواب دے سکیں یا نہ دے سکیں، سارا زمانہ زبان حال سے جواب دیتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے اوپر کوئی تھوڑا سا احسان کر دے، ذرا سا احسان کر دے
تو ساری عمر ہم کہتے ہیں کہ اس کے سامنے میری نگاہیں نہیں اٹھتی، اس لیے کہ اس کا میرے اوپر احسان ہے، میں اس کے زیر بار ہوں، میں اس کے سامنے نگاہیں نہیں اٹھا سکتا، اس کا میرے اوپر احسان ہے، میرا محسن ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، گن سکتے نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے جتنے انعامات ہیں، انعام دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا حق ہوتا ہے، لینے والا جب کوئی کارکردگی دکھاتا ہے، جب اس کی کوئی پرفارمنس ہوتی ہے یا کوئی ماقبل کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو اس کو اگر اس کا حق دے دیا جائے تو اس کو عدل کہتے ہیں۔ ہوتا یہ بھی انعام ہے لیکن اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور جب کوئی عطا کرنے والا بغیر کسی کارکردگی کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ماقبل معاہدے کے، خالص اپنی عطا سے وہ عطا فرما دے، بغیر استحقاق کے وہ عطا فرما دے، تو ہوتا وہ بھی انعام ہے لیکن اس کو عدل نہیں کہتے، اس کو احسان کہتے۔ اب اس نگاہ میں اور اس تناظر میں آپ اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں۔ اللہ کی کون سی نعمت ایسی ہے جو ہمارا حق بنتا تھا تو اللہ نے ہمیں دی ہے؟ ایک بھی نعمت اللہ کی ایسی نہیں جو ہمارا حق بنتا تھا تو اللہ نے دی ہے۔ اللہ کی ہر نعمت ہمارے اوپر احسان، اللہ کا ہر انعام ہمارے اوپر احسان، لیکن اس نے وہ سارے انعامات جن کے لیے وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گننا چاہو تو انگلیوں پہ کیا گننا، تمہارے کوئی کیلکولیٹر آج تک نہیں بنا، نہ قیامت تک بن سکتا ہے، نہ کوئی سپر کمپیوٹر بن سکتا ہے جو اللہ کے انعامات کو گن سکے، گنا جا سکتا ہی نہیں۔ وہ سارے احسانات، ہر احسان، ہر انعام احسان ہے۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، ہم نے کوئی اللہ سے سرٹیفکیٹ لیا ہوا تھا یا اس کو کوئی معاہدہ کیا ہوا تھا کہ تو نے ہمیں جانور نہیں بنانا؟ وہ چاہتا تو ہمیں جنگل کا چوہا بلی بنا دیتا، اس نے انسان بنائی، اس کا احسان ہے۔ وہ چاہتا تو کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اس کا احسان ہے۔ اور وہ چاہتا تو کسی اور امت میں پیدا کر دیتا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ اس کا احسان۔ اور پتہ ہے امتی ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، کبھی سوچا ہے؟ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ میرا ہر امتی جنتی ہے، ہر امتی جنتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا؟ سبحان اللہ۔ الا من ابا، ہر امتی جنتی ہے سوائے اس کے جو خود انکار کر دے۔ کس بات سے انکار کر دے؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ الا من ابا، وہ امتی ہونے سے انکار کر دے یا جنتی ہونے سے انکار کر دے، ایک ہی بات ہے، امتی ہے تو جنتی۔ میں اس حدیث کو بس یہاں تک، باقی میں مکمل کروں گا آخر پہ۔ تو ہر انعام اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ نے جتلایا نہیں ہے، اللہ نے اس کو احسان نہیں کہا۔ اللہ نے احسان کہا ہے تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو احسان فرمایا ہے۔ سورہ حجرات میں احسان کہا ہے کہ یمنون علیکم یمنون علیک اسلامہم، یہ اپنے اسلام لانے کا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اوپر احسان جتلاتے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے اپنے اسلام کا احسان ہمارے اوپر نہ کریں۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، احسان تو اللہ نے آپ پر کیا ہے
کہ آپ کو ایمان کی طرف ہدایت دی ہے، اور ہدایت کیسے دی ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ گویا وہاں بھی جس چیز کو اللہ نے احسان کہا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو احسان کہا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا فرق سمجھیں، ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود، آپ کی اس دنیا سے دوسری دنیا میں تشریف آوری، اور ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بننا۔ ان دونوں میں فرق سمجھیے، ایک آپ کی ذات اقدس ہے، ایک آپ کی ذات رسالت ہے، ایک آپ کی حیثیت ذات ہے، ایک آپ کی حیثیت رسالت ہے۔ تو احسان کس کو کہا ہے؟ احسان کہا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یہ جو اذ ہے نا، اذ اس کا معنی ہوتا ہے جب، اور یہ اذ وقت کی حد فاصل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پہلے کچھ اور تھا، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے اندر سے ایک رسول مبعوث کیا تو احسان کیا۔ فرق سمجھیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہے، بابرکت ہے، دھرتی کو بڑی برکتیں ملی، اہل خانہ کو بڑی برکتیں ملی، عرب کو بڑی برکتیں ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود بابرکت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ کے بعد ساری مخلوق میں سے افضل ہے، ذات کے اعتبار سے بھی افضل ہے۔ دو حدیثیں سن لیجیے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس وہ باہر سے کہیں سے آئے، راوی کہتا ہے کانہ سمع شیئا، جب وہ آئے تو ایسے تھا جو کوئی ناگوار بات سن کے آئے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے والے جیسے آج کے دور میں ہے، اسی طرح اس دور میں بھی ہوتے تھے۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہوگی، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ صحابی کہتا ہے فقام علی المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا من انا، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا من انا، میرے صحابیوں بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیثیت رسالت بتانا مقصود نہیں تھا، حیثیت ذات بتانا مقصود تھا۔ آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا سنو، ان اللہ تعالی خلق الخلق، اللہ نے جب مخلوقات پیدا کی، فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مجھے ساری مخلوقات میں سے بہترین پیدا کیا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے مخلوقات کے دو حصے بنا دیے، فجعلنی فی خیرہم فرقتن، مجھے اس حصے میں رکھا جو کائنات کا بہترین حصہ تھا۔ ثم جعلہم قبائلا، پھر ان کے قبیلے بنا دیے، فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، مجھے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا۔ ثم جعلہم بیوتن، پھر اللہ نے ان کے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنا دیے، فجعلنی فی خیرہم بیتن، مجھے اس گھرانے میں رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانہ تھا۔ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا، اب کائنات میں میری ذات جیسی کوئی ذات نہیں، میرے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ راوی، اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں دنیا میں جو بہترین نسلیں ہیں نا، بہترین نسلیں، ان سب میں سے جو بہترین نسل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے جو بہترین نسل ہے وہ آل اسماعیل ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے
آل اسماعیل میں سے، اولاد اسماعیل میں سے، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، واصطفیٰ قریش من کنانہ، کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چن لیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، آپ جیسا کوئی اور نہیں۔ آپ کا ورود مسعود، آپ کی ذات اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہے، لیکن اس کو احسان نہیں کہا اللہ نے، اللہ نے اس کو احسان نہیں کہا۔ اللہ نے احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس وقت احسان ہوا جب اللہ نے رسول مبعوث کیا۔ آخر پہ آیت کے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے گمراہی میں تھے، رسالت آئی تو گمراہی کی جگہ پہ ہدایت آئی۔ اور جب کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے تو کب بنے؟ کسی بچے سے پوچھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کب بنے، ہر بچہ بتائے گا کہ آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ رسول بنے، اس وقت احسان ہوا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ احسان ہے۔ اب اللہ جو احسان کا بدلہ مانگتا ہے، اللہ جب فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں نے تو یہ احسان کر دیا کہ تمہارے اندر رسول مبعوث کر دیا، اب میرے احسان کا بدلہ دو۔ اللہ اپنے احسان کا بدلہ مانگتا ہے۔ اب وہ بدلہ کیسے دینا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کی مدح کر کے احسان کا بدلہ ہو جائے گا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ کر کے احسان کا بدلہ ہو جائے گا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے چرچے کر کے بدلہ ہو جائے گا؟ یا پھر اس حدیث کی طرف نگاہ ڈال لے جس میں آپ نے فرمایا میرا ہر امتی جنتی ہے۔ تو کیا زلفوں کے چرچے کرنے والے امتی ہیں؟ امتی کون ہے؟ امتی بنتا کیسے ہے؟ احسان کس چیز کو کہا ہے؟ احسان رسالت کو کہا ہے۔ جو رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتا ہے، آپ کی رسالت کو نہیں مانتا، وہ امتی بن جاتا ہے۔ کوہ صفا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا برادری کو، آپ نے اعلان فرمایا۔ اچھا وہ جو اکٹھا کیا تھا نا، وہاں جو صدا لگی تھی، اس وقت صدائیں لگاتے تھے، تو جو صدا لگی تھی یا صباحا کی صدا لگی تھی، یا صباحا، اور یہ صدا کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ تھا کسی حملے کا خطرہ۔ عربوں میں عام طور پہ حملہ کوئی کرتا تھا تو صبح کے وقت کرتا تھا، کیونکہ صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو صبح کے وقت کوئی حملہ کرتا تھا تو یہ اس قدر بار بار یہ پریکٹس ہوتی تھی کہ صبح کا لفظ حملے کے مترادف قرار پایا تھا۔ لہذا جب یہ صدا لگی یا صباحا، تو اس کا مطلب تھا کوئی خطرہ۔ سب لوگ بھاگے بھاگے آئے، کوہ صفا پہ اکٹھے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر کہوں کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے، ابھی تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا، ابو لہب نے بھی کہا، ابو جہل نے بھی کہا، سب نے کہا ہم مان جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے پوری حیات طیبہ میں کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ آپ جو فرما رہے ہیں یہ صحیح ہے، آپ جیسا کوئی ہے نہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ سچے ہیں، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ یہ ابو لہب نے بھی کہا، ابو جہل نے بھی کہا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں، اور وہ بڑا خطرہ جہنم کا خطرہ، اور آپ نے توحید کا پیغام پہنچایا، تو نہ جب آپ نے پیغام پہنچایا، رسالت بتائی،
آپ کی ذات کا مسئلہ تھا تو ابو لہب نے بھی مانا، ابو جہل نے بھی مانا، اور جب آپ کی رسالت کی بات ہوئی نہ ابو لہب نے مانا نہ ابو جہل نے مانا، تو امتی بن گئے۔ ذات کو تو مانتے تھے، آپ کے حسن کے قائل تھے، آپ کی صداقت کے بھی قائل تھے، آپ کی امانت کے بھی قائل تھے، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا۔ اللہ جو احسان کا بدلہ مانگتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو، اپنی زندگیاں اس کے سپرد کر دو۔ اگر یہ کر لو گے تو یہ احسان کا بدلہ ہے، اگر نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے پھر تم امتی نہیں ہو۔ کل امتی یدخلون الجنہ، جس سے پوچھو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، جو بھی جیسے جتنا مرضی میرے جیسا گیا گزرا ہو، جس سے مرضی پوچھو وہ کہے گا ہاں میں تو امتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، جو انکار کر دے وہ نہیں جائے گا، باقی سارے جائے گا۔ بات اس دور کے ابو جہل اور ابو لہب کی نہیں، ہر دور کے ابو جہل اور ابو لہب کی بات سن لیجئے۔ جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا گیا ہے نا، اتنا کسی شخصیت پہ نہیں لکھا گیا۔ کتابیں صرف مسلمانوں نے نہیں لکھی، غیر مسلموں نے بھی لکھی، ہندوؤں نے بھی لکھی، سکھوں نے بھی لکھی، عیسائیوں نے بھی لکھی، یہودیوں نے بھی لکھی۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ لکھتے ہیں، بلکہ ان میں سے آپ ایک کتاب لے لیجئے، مائیکل ہارٹ کی دی 100، اس نے 100 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ تاریخ انسانی میں جو سب سے زیادہ مؤثر شخصیت ہے، ان 100 لوگوں کا نام لکھا تو پہلے نمبر پہ اس نے لکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں ہی پہلے نمبر پہ۔ اس کے اوپر بڑے چیلنجز آئے، ان کو لوگوں نے کہا کہ تم نہ کرو، یہ ایسا نہ کرو۔ وہ یہودی تھا، اس کو یہودیوں نے بھی روکا، اس کو عیسائیوں نے بھی روکا کہ یہ نہ لکھو۔ اس نے کہا میں نے جو میرٹ بنایا ہے، میں نے جو خصوصیات لکھی ہیں، میں نے جو معیار بنایا ہے، اس معیار کے اوپر پہلے نمبر پر آتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں کیسے روکوں؟ لہذا میں پہلے نمبر پر وہی لکھوں گا۔ 100 تاریخ کی سب سے زیادہ مؤثر شخصیات پہلے نمبر پر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے اور اپنے آپ سے، کیا وہ مائیکل ہارٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کر کے وہ امتی بن گیا؟ کیوں؟ اس لیے امتی نہیں بنا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا ہے، اس نے آپ کی رسالت کو نہیں مانا۔ جو ذات کو مانتا ہے رسالت کو نہیں مانتا وہ امتی نہیں ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایک عیسائیہ نن ہے، نن تھی بعد میں چھوڑ گئی، بہت ساری کتابیں لکھی، اس نے سیرت پہ 2 کتابیں لکھی۔ اس خاتون کے بارے میں تو لوگوں کا خیال ہے، ہمارے مسلمانوں کا خیال کہ وہ اسلام کی بڑی مخلصہ ہے، کہ مستشرقین نے جو دور جدید میں اعتراض اٹھائے اسلام پر، ان اعتراضات کا جواب اتنا مسلمانوں نے نہیں دیا جتنا کیرن آرمسٹرانگ نے دیا، لہذا لوگ اس کو اسلام کی مخلصہ کہتے ہیں۔ اور اس نے سیرت پر 2 کتابیں لکھی۔ اس نے پہلی کتاب لکھی محمد دا پروفٹ آف اسلام، 96 میں چھپی۔ پھر اس نے 10 سال بعد ایک اور اس کی کتاب چھپی 2006 میں، محمد دا پروفٹ آف آور ٹائم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ کیجئے سیرت پہ کتاب، عقیدت تو ہمیں ہو، جو عیسائیہ نن ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عقیدت ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس نے کتابیں کیوں لکھی، اس کی وجہ کیا تھی، لیکن اس نے ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی۔ کیا وہ امتی بن گئی؟ نہیں بنی۔ اس لیے نہیں بنی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تو قائل ہے، آپ کی رسالت کی قائل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب رسول مبعوث ہوئے ہیں یہ احسان ہوا ہے، اس احسان کا بدلہ دو گے
تو امتی بن جاؤ گے۔ لہذا فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، سمجھ لیجئے حدیث، میرا ہر امتی جنتی ہے الا من ابا، سوائے اس کے جس نے یہ انکار کر دیا۔ کیا انکار کر دیا؟ جنت میں جانے سے انکار کر دیا یا امتی ہونے سے انکار کر دیا؟ اللہ کے رسول بھلا کوئی امتی ہونے سے بھی انکار کرتا ہے؟ من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بھلا جس سے مرضی پوچھو وہ تو امتی ہے، جس سے مرضی پوچھو وہ تو جنت کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا سن لو، من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں چلا گیا، جس نے میری بات نہیں مانی وہ من عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی فقد ابا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے انکار کر دیا، چاہے امتی ہونے سے انکار کیا چاہے جنتی ہونے سے انکار کیا۔ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا، اس ہدایت کو نہیں مانتا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کھلی گمراہی تھی، آپ کی رسالت آئی، اس کے بعد ہدایت آئی، اور اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے وہ ہدایت کو نہیں مانتا، وہ گمراہی کو مانتا۔ یہ ہے مسئلہ۔ اللہ اکبر۔ سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر کے بعد شر بھی ہے، کوئی شر کا دور ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ کیا اس کے بعد کوئی خیر کا دور ہے؟ فرمایا ہے خیر کا دور، فیہ دخن، خیر کا دور تو ہے لیکن اس میں ایک دھوکہ ہے، ایک دھواں ہے، ایک دھندلکا ہے، ایک پیچیدگی ہے، ایک ابہام ہے، ایک کنفیوژن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خیر کا ہے تو کنفیوژن کیسی، دھوکہ کیسا، دھندلکا کیسا، دھواں کیسا، ابہام کیسا، پیچیدگی کیسی؟ وما دخنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دور خیر کا ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا سنو، پیچیدگی یہ ہے ائمۃ یہدون، پیشوا پیشوائی کر رہے ہوں گے، اللہ اکبر، مقرر تقریریں کر رہے ہوں گے، ہدایت کا کام جاری ہوگا، لوگ کانفرنسیں بھی کر رہے ہوں گے، لوگوں کو دین بتا رہے ہوں گے، ائمۃ یہدون، سارے معاملات جاری ہوں گے بغیر ہدی، لیکن وہ جو ہدایت پہنچا رہے ہوں گے وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اس دور کی بات ہے جو دخن والا خیر ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ہم دخن والے خیر میں ہیں یا اس کے بعد آنے والے شر میں ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اس کے بعد آنے والا شر کا دور ہے اس کی تو نشانی یہ ہے کہ دعات الی ابواب جہنم، لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے، من اجابہم الیہا، جو بھی ان کی دعوت کو قبول کریں گے، قذفوہ فیہا، وہ ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو بچے گا کون؟ جو مدینے والے کی ہدایت کو مانے گا، مدینے والے کی ہدایت۔ اور سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، آخری رسول تشریف لے آئے ہیں، جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی، اللہ اکبر، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو۔ کیا مطلب؟ یہودی اور عیسائی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں، امت اجابت تو نہیں ہے۔ امت اجابت تو وہ ہوگا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ اپنے دور میں اپنے دور کے نبی کو مانتا ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا
یہود لا یسمع بی احد من هذه الامہ، یہودیوں ولا نصرانیون، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، اس نے بات سنی. ثم یموت یوم یموت، پھر جس دن اس کی موت آئی مر گیا. ولم یؤمن بما ارسلت به، جو رسالت میں لے کے آیا ہوں، جو پیغام میں لے کے آیا ہوں، جو قرآن میں لے کے آیا ہوں، جو ہدایت میں لے کے آیا ہوں، اس پر ایمان اس کا نہیں تھا اور وہ مر گیا. الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دی. اللہ اکبر. لہذا سن لیجئے، شفاعتوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی تو بڑی امید ہے. آپ کی شفاعت کا تذکرہ بھی سن لیجئے. 2 حدیثیں عرض کر کے بات مکمل کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تذکرہ بھی سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے بخاری مسلم میں، کہ جب شفاعت کا موقع ہوگا، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لگتا یوں ہے جنت جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، لوگ شفاعت کے لیے ڈھونڈ رہے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کیجئے. آپ نے فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں پڑا رہوں گا. اللہ مجھے حکم فرمائیں گے، اذن فرمائیں گے، شفاعت کی اجازت ملے گی. اللہ فرمائیں گے اٹھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مانگو کیا مانگتے. آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ اللہ میری امت جہنم میں جل رہی ہے، ان کو جہنم میں سے نکال کے جنت میں ڈال دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دیں گے کہ تو جا اس نشانی کے سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا، جا کے اس نشانی کے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا. ابھی بھی میری بہت ساری امت جہنم میں رہ جائے گی. میں دوبارہ آ کے پھر سجدے میں گروں گا، پھر اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، پھر دوسری دفعہ پھر اذن ملے گا، میں پھر عرض کروں گا اللہ میری امت جہنم میں جل رہی ہے، نکال کے جنت میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ پھر ایک چھوٹی نشانی مقرر کر دیں گے کہ جا اس طرح کے لوگوں کو بھی جہنم سے نکال اور جنت میں ڈال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرٹ کم ہو گیا، میرٹ لو ہو گیا، تو چلے ان لو میرٹ کے لوگوں کو بھی میں ان کو بھی نکال لوں گا، جنت میں ڈال دوں گا. ابھی بھی میری بہت ساری امت جہنم میں رہ جائے گی. فرمایا میں تیسری دفعہ پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گر، پھر اللہ سے دعائیں کروں گا، حکم ہوگا، اذن ہوگا، مانگو کیا مانگتے ہو. اللہ میری امت جہنم میں جل رہی ہے، نکال کے جنت میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ اتنا چھوٹا میرٹ کر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی چھوٹی نشانی اللہ میرے لیے مقرر کریں گے کہ مجھے لگے گا کہ اب تو میں اپنی ساری امت کو نکال لوں گا. اللہ اکبر. اتنا لو میرٹ ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فرمایا میں جاؤں گا اس نشانی کے لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دوں گا. ابھی بھی بہت سارے لوگ جہنم میں رہ جائیں گے اور یہ وہ رہ جائیں گے. اللہ اکبر. فرمایا لا یبقى فی النار الا من قد حبسہ القرآن. اب جہنم میں صرف وہ رہ جائے گا جن کو قرآن روک لے گا کہ یہ میرے مجرم ہیں، ان کو آپ کی شفاعت فائدہ نہیں دے سکتی. قرآن کے مجرم وہ پھر بھی جہنم میں رہ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ سفارش کے باوجود وہ پھر بھی جہنم میں رہ جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری 3 دفعہ شفاعت کے باوجود قرآن کا مجرم ہونے کی وجہ سے جہنم میں رہ گیا، ای وجب علیہ خلود، اس کے اوپر جہنم کی ہمیشگی واجب ہو گئی، یہ کبھی جہنم سے نہیں نکل سکتا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی رسالت کو، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو، آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنی زندگی میں داخل کرنا یہ احسان کا بدلہ ہے. اللہ احسان کا بدلہ مانگتا ہے. اور آخری حدیث سن لیجئے، جگر تھام کے بیٹھیے، مجھ سے تو اس حدیث کا ترجمہ ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اور میرے امتیوں سن لو، انی فرطکم علی الحوض، میں تمہارا فرط بن کے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں.
اور فرت وہ ہوتا ہے جب کسی قافلے نے چلنا ہوتا تھا، عرب میں قافلے چلتے تھے، تو کسی قافلے نے چلنا ہوتا تھا تو جو ایک شخص پہلے بھیج دیا جاتا تھا، پیش رو جو پہلے جاتا تھا، وہ جا کے انتظام کرتا تھا کہاں قافلہ پڑاؤ کرے گا، کہاں قافلہ بیٹھے گا، کہاں سے پانی لے گا، کہاں سے ایندھن لے گا، جو سارے انتظام کرنے کے لیے پہلے جاتا تھا، اس کو عربی میں فرت کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتیو الا انی فرتکم علی الحوض، امتیو دھیان سے سنو، الا خبردار ہو کے سنو، کان لگا کے سنو، ہوش حواس کے ساتھ سنو، میں تمہارا فرت بن کے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں، گویا تمہارے انتظامات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ تم پانی پینے آؤ گے تو میں زیادہ زیادہ پانی پلاؤں گا، اور ساتھ فرمایا انظرکم، امتیوں میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، جب تم زیادہ زیادہ تعداد میں آؤ گے نا تو میں دوسری امتوں پہ فخر کروں گا، دیکھیں میری امت آ رہی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی پوچھتا ہے، اب میں دوسری حدیث درمیان میں شامل کر رہا ہوں، ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی بھی امتیں وہاں ہوں گی، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میری امت ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت میں ایک نشانی ہوگی جو کسی اور میں نہیں ہوگی، غرم محجلین من آثار الوضو، میری امت کے 5 اعضائے وضو جو 5 وقت روزانہ دھلتے تھے، چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، وہ قیامت والے دن روشن ہوں گے، میں اس سے پہچان لوں گا میری امت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سن لیجئے، اندازہ کر لیجئے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جن کے اعضائے وضو نہیں دھلتے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ویسے گئے، وہ تو ویسے گئے، نہ ان کے اعضائے وضو دھلیں، نہ وہ قیامت والے دن روشن ہو، نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں شمار ہو، وہ تو ویسے ہی گئے۔ اب رہ گئے وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گروہ آئے گا، فرشتے ان کو روک لیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچاننا کیسے ہے؟ اعضائے وضو کے روشن ہونے سے، گویا نماز تو وہ پڑھتے ہوں گے تو نشانی ہوگی، آپ پہچان لیں گے۔ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ فرشتے روک لیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت نہیں ہے، میں کہوں گا میری امت ہے، اس میں نشانی ہے، یہ میری امت ہے، فرشتے کہیں گے آپ کی امت نہیں۔ اس بحث کا نتیجہ یہ نکلے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے مجھے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کتنی تبدیلیاں کر لی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں کہہ دوں گا سوقن سوقن، ان کو دور لے جاؤ، ان کے دور لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب وہ حدیث مکمل کر لیجئے، الا انی فرتکم علی الحوض، امتیوں میں تمہارا فرت بن کے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، جب تم زیادہ زیادہ تعداد میں میرے پاس آؤ گے تو میں فخر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَلَا تُسَوِّدُوا بِوَجْهِي، دیکھنا قیامت والے دن میری رسوائی نہ کرا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزت کی دہائی دیتے ہیں، فَلَا تُسَوِّدُوا بِوَجْهِي، مجھ سے ترجمہ نہیں ہوتا ان الفاظ کا، کسی عالم سے پوچھ لیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزت کی دہائی دے رہے ہیں،
حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ اپنے احسان کا بدلہ مانگتا ہے۔ امتی بننا ہے تو تن من دھن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی رسالت پر قربان کرنا ہوگا، وگرنہ پھر خاطر جمع رکھیے باقی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا امتی بنائے۔ باخر دعوانا الحمد